تھا کہ جب آپ جھولے میں ہوتے تھے آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے نا چاند اس طرف چلا جاتا تھا۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جی میرے چچا بلکہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ صرف اشارے سے چاند موو نہیں کرتا تھا، نبی پاک فرماتے میں چاند سے گفتگو کرتا تھا، اور چاند جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا میں اس کے سجدے کی آواز بھی سنتا تھا۔ بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی پاک کا بچپن کتنا نرالا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو لے کر اپنے گاؤں جاتی ہیں، پیارے آقا کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، کوئی دائی لینے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہے کہتی ہیں کہ مجھے بھی کسی نے بچہ نہ دیا، میں اس نورانی بچے کو لے گئی، مگر اب جب اس بچے کو لیا تو ایسا لگتا ہے میرے بھاگ جاگ گئے۔ میں مکے آتی تھی جب آ رہی تھی تو میری اونٹنی سب سے پیچھے تھی، اور اب جب میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی تو میری اونٹنی سب سے آگے تھی۔ مجھے قافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر لیا، کوئی نئی اونٹنی خرید لی؟ کہ نہیں اونٹنی تو وہی ہے مگر طاقت بڑی آ گئی ہے، اسپیڈ بڑھ گئی ہے، کوئی ٹربو لگ گیا ہے۔ کہتی جب گھر جاتی ہوں، جانتی تو نہیں تھی کہ نبی پاک کون ہے، کہتی جب گھر جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں بکریوں کے تھن میں پانی آ جاتا ہے، دودھ آ جاتا ہے، میرے اندر بھی دودھ کی فراوانی ہو جاتی ہے، پہلی بار میرا بچہ بھی دودھ صحیح طریقے سے پیتا ہے، اور جو یہ نورانی بچہ میں لے کر آئی تھی انہوں نے بھی دودھ پیا۔ رات یہ تو سو گئے، ہمارے گاؤں میں غربت بڑی تھی، جھونپڑیوں میں چراغ نہیں جلایا جاتا تھا، مگر ہوا یہ کہ رات بھر میری جھونپڑی پورے گاؤں میں چمکنے لگ گئی، روشنی ہو گئی۔ صبح گاؤں والوں نے پوچھا اے حلیمہ کوئی چراغ جلایا تھا، کوئی روشنی کی تھی؟ کہا واللہ میں نے کوئی چراغ جلایا نہیں، جو بچہ لے کر آئی ہوں اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ یہ کیسا بچپن تھا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کی گروتھ بھی بڑی نرالی تھی، آپ چھوٹے بچوں کی نسبت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 سال کے بعد بچہ مکے میں واپس کرنا ہوتا تھا، رول یہ تھا کہ دائیاں لے جاتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں، واپس لے آتی تھیں، مگر 2 سال کے بعد جب واپس بی بی حلیمہ دینے جاتی ہیں دل نہیں چاہ رہا تھا، بڑا اٹیچمنٹ بڑی محبت ہو گئی تھی۔ جب بی بی آمنہ کے پاس گئی تو بی بی آمنہ نے فرمایا مکے میں کچھ وبا پھیلی ہے، کوئی وائرس پھیلا ہوا ہے، ایسا کرو کچھ دن مزید میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھو۔ بی بی حلیمہ خوشی خوشی دوبارہ نبی پاک کو لے کر آ گئی، اور ان کے بھاگ جاگ گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کے جو جانور ہیں نا چیک کرو کہاں جا کے چرتے ہیں، اس کے جانور بڑے تگڑے ہو کر آتے ہیں، ہمارے جانور بڑے کمزور ہیں، ایسا کرو اپنے جانور ان کے جانور کے ساتھ بھیجو تاکہ ساتھ مل کر چرائی کریں گے، اپنے جانور بھی تگڑے ہو جائیں گے۔ ایک ہی چراگاہ میں جاتے، ایک ہی جگہ جاتے، مگر بی بی حلیمہ کے جانور تگڑے ہو جاتے، باقیوں کے جانور کا وہی حال ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا یہ فیض کس کا ہے، یہ نور کس کا ہے، یہ برکت کس کی ہے، جبھی تو شاید